انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ عزیز بھائی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری ہو یار، وہ ایک کوئی حرفتے نہیں درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے، اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے ہی نہیں دیتا، ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی؟ دادا آوازیں دیتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی، پر چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے ہی نہیں دی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے، اذان ہو گئی ختم ہو گئی، تمہیں ایک نعت بھی سناتے ہو۔ اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی، بندہ مار دیا۔ تو میری نیند میں خلل واقعہ کرتا ہے، تو وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ یہ غافلوں والی جو زندگی ہے یہ تباہ کر دیتی ہے، تباہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہریں لگ جاتی ہیں، پھر وہ جاگنا بھی چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں،
आपने कभी आसानियाँ देखी हैं गवर्नर के घर में, वजीर आला के घर में, वजीरों के घरों में क्या निज़ाम है, क्या जनाब दुनिया ही अलग है। कभी सेठों नवाबों के यहाँ आप देखें किस तरह का जनाब उनका रहन सहन में बिल्कुल दुनिया ही और है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, प्यास लगी तो पानी मांगा, लोगों ने शहद मिला के पानी पेश किया, पानी मुंह के करीब गया तो जनाब सिद्दीक अकबर के बगैर किसी इख्तियार के छम छम आंसू बहे। इतना रोए कि लोग कहते हमें पता कोई नहीं था बात क्या है, पर अबू बकर का रोना देख के हमारा भी रोना निकल गया। पता नहीं था हुआ क्या है, किस वजह से रो रहे ये नहीं पता था। उनको रोते देखा तो हम भी रो पड़े। देर तक वो आहें लेते रहे, सिसकियां भरते रहे, आंसू बहाते रहे, तड़पते रहे, लोटपोट होते रहे। अजीब कैफियत हमने देखी। बड़ी देर के बाद वो संभले, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन हमें बतलाइए इतने आंसू, इतने आंसू। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं ना एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी चीज को फरमा रहे थे, हट जा मुझसे, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा। तो फरमाते हैं मैंने बाद में अर्ज की, हुजूर आप किस चीज को हटा रहे थे? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास दुनिया आई थी। तो मैंने उसे कहा तो मुझसे दूर हो जा, मेरे करीब ना, दूर हो जा। तो हुजूर फरमाते हैं वो मुझसे चली गई, पर जाती दफा कह गई है कि हुजूर आपने तो मुझे अपने से दूर कर दिया, पर आपके बाद वाले मुझसे बच नहीं सकेंगे, वो मुझे कबूल कर लेंगे, वो मुझे बड़ी बड़ी सेफ अलमारियों में जगह देंगे, वो तिजोरियों में भर लेंगे, वो मुझे रख लेंगे, पसंद कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया तू हट जा। हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, मैं पानी मांगता हूँ, मुझे शहद देते हो, मुझे दुनियादार न कर देना, मुझे इस आसानी में मुब्तला न कर देना, मुझे डर लगता है। अपने आप को थोड़ा सा लगाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें। इस्लाम तो हमें ताज़ा ही बड़ा करता है। कहते तेरी आंख खुल गया ना तो जरा वजू तो कर उठ के, क्यों? ताकि तेरी गफलत खत्म हो। फजर की नमाज पढ़ी थी, नाश्ता किया था, काम कार पे गए थे, बस लगा था काम से दिल लगने, तो जोर की अजान हो गई। कहा तू वापस आ जा, गाफिल ना हो जाना, आ जा थोड़ी नमाज पढ़ जा। तो फिर ये आया था, नमाज इसने पढ़ी थी, अब ये वापस गया था तो शाम होने लगी थी। शाम होते जरा बंदे का वजूद थकने लगता है, तो तबीयत इसकी थकने लगी तो इसे कहा नहीं नहीं, कहीं तुझे तेरा वजूद ज़हन गाफिल ना कर दे, आ जा असर भी पढ़ जा आके। तो ये वापस गया था कि तो वो फिर गलबा होने लगा था इस पर, तो इसे कहा कि नहीं दिन जा रहा है, रात आ रही है, इसके बीच भी नमाज पढ़ ताकि दिन रात तेरी इबादत के गवाह हो जाए, आ जा। फिर ये सोने लगा तो इसे कहा ऐसे ही ना सो जाना, तू इशा पढ़ के सो, क्या मिलेगा? तो मदीने वाले महबूब फरमाते हैं इशा जमात के साथ पढ़, फजर उठ के जमात के साथ पढ़ना, रब सारी रात इबादत करने का सवाब अता कर दे, सारी रात इबादत का सवाब दे दे।